السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں INN۔ ناظرین، جس طرح آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن کے پیش نظر تمام کاروبار اور کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ منجمد ہو کے رہ گئی تھیں۔ عوامی مسائل جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے لیے گڈس ٹرانسپورٹ کو لاک ڈاؤن میں استثناء حاصل رہی، لیکن اس کے باوجود جو ہے کاروبار پہ بہت زیادہ اثر پڑا، کیونکہ فیکٹریاں اور جو بھی کارخانے تھے جو سپلائی گڈس ٹرانسپورٹ نے کرنی تھی، مال بردار گاڑیاں اس طرح سے وہ اپنا ورکنگ نہیں کر سکتے۔ آج میں موجود ہوں پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں طارق نبیل صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ اس کرونا نے ان کے کاروبار پہ کیا اثرات مرتب کیے اور جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے درپیش مسائل ہیں اس پہ ہمیں یہ کچھ بتائیں۔ کورونا سٹارٹ ہوا اور اللہ کا شکر ہے جیسے ڈاکٹرز، آرمی، ہماری پولیس فرنٹ لائن پہ تھی، اسی طرح گوڈز ٹرانسپورٹ بھی فرنٹ لائن پہ ان کے شانہ بشانہ تھے۔ ہمیں اس دوران بہت سی مشکلات آئیں، بہت سی پریشانیاں آئیں، لیکن ہم نے اس ملک کو کسی قسم کی اناج کی شارٹیج نہیں ہونے دی، سبزی فروٹ کی شارٹیج نہیں ہونے دی، ادویات کی شارٹیج نہیں ہونے دی۔ ہم نے اس کو اپنا ایک قومی فریضہ سمجھ کے ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ نے ہمیں نظر انداز کیا۔ گورنمنٹ نے ہمیں کوئی ریلیف پیکج نہیں دیا، حالانکہ یہ دیکھیں سب سے کمزور اور سب سے جو پہیہ چلانے والی، ریونیو دینے والی انڈسٹری ٹرانسپورٹ، گڈ ٹرانسپورٹ کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ سے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سب کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا، ہمارے ڈرائیورز کے لیے، ہمارے مالکان کے لیے، ہمارے ورکرز کے لیے، ہمارے مکینک کے لیے، جو بھی اس شعبے سے منسلک لوگ ہیں جن کا روزگار وابستہ ہے، کسی کو انہوں نے کوئی مراعات نہیں دی، کوئی ریلیف پیکج نہیں دیا، کسی نے ہم سے پوچھا تک نہیں۔ ایون کہ ہمارے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں ان کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، حالانکہ ان کو ہمارے شانہ بشانہ ہونا چاہیے تھا۔ اس میں انتظامیہ نے، کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، باقی انتظامیہ میرے ساتھ رابطے میں رہی ہے، اور انہوں نے ہم نے بلکہ ان کو باور کروایا کہ آپ اس کو اعلان وزیر اعظم صاحب کریں کہ گڈس پورے پاکستان میں چلتی رہے تاکہ لوگوں کو سپلائی مل سکے، لوگوں تک اناج، ادویات اور باقی دیگر اشیاء پہنچ سکیں، کیونکہ اگر یہ چیز رک گئی تو پھر تو کورونا سے زیادہ خطرناک سچویشن بن جانی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کسی قسم کی، آپ نے دیکھا کہ کسی پہ بھی شارٹیج یا کسی پہ بھی کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہم نے نہیں آنے دیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر ٹیکسوں کے انبار لگا دیے گئے، ہمیں نہ کوئی ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی، نہ ہمیں کوئی ہمارا جو جن لوگوں نے بینک لون لیے ہیں نہ ان کو کوئی ریلیف ملا، نہ گورنمنٹ نے ہمارے ورکرز کے لیے کوئی اعلان کیا، نہ ڈرائیورز کے لیے کوئی اعلان کیا۔ حالانکہ ہماری یہ وزیر اعظم صاحب سے پرزور اپیل ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب سے ہے کہ آپ فوری ہمارے لیے بھی گڈ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ایک ریلیف پیکج کا اعلان کریں، تاکہ یہ لوگ ہمیشہ جنگ کی صورت ہو، زلزلہ کی صورت ہو یا ایمرجنسی کی صورت ہو، ہمیشہ ہم نے فرنٹ لائن پہ جا کے گورنمنٹ کا، اپنے ملک کا ساتھ دیا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی ہمیں ان حالات میں سپورٹ کرے۔ ان کی سپورٹ سے چلیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں ریلیکسیشن ملے گی، کچھ نہ کچھ اکوموڈیٹ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، جن کو بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوئی، بل نہیں ادا ہوئے، وہ کم سے کم کچھ نہ کچھ اپنا سلسلہ، اپنا روزگار کا سلسلے کو بہتر کر سکے۔ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اور طارق صاحب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا جو سیکٹر ہے گڈس ٹرانسپورٹ، وہ اربوں روپے ٹیکس دیتا ہے، اور وہ بھی ایڈوانس کی صورت میں دیتا ہے، پہلے پے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ریلیف تو پہلے بھی نہیں ملا۔ اب جس طرح آپ بھی فرنٹ لائن پہ آپ لوگوں نے بھی کام کیا، ساری اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے لیے آپ نے اہم کردار ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حکومت سے آپ کا کوئی نمائندہ کوئی ملا، کوئی آپ نے ان سے کوئی التجا کی کہ آپ ہمیں بھی کوئی ریلیف پیکج دیں، یا کوئی ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمیں جو نقصان ہو رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بھی کوئی ساتھ دیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئی آپ کی جانب آیا نہیں اور کوئی بات چیت اس سے آگے بڑھی نہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا سب سے تو پہلے تو ہمارے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ملتے، ان کو ہم نے کافی ڈھونڈا، ہمیں کہیں نہیں ملے۔ پتہ چلا جی وہ اپنے گاؤں میں موجود ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم نے کو گزارش کی کہ وہاں ہمیں کوئی ٹائم مل جائے، وہاں پہ ہمیں کوئی ٹائم نہیں ملا۔ وزیر اعظم صاحب تک ہم نے میسج پہنچانے کی کوشش کی، اگر وہاں تک کوئی میسج پہنچا بھی ہے لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا، اور ہم اسی بات پہ، اسی امید پہ تھے کہ یار اربوں روپے جو ٹیکس دینے والی انڈسٹری ہے، اربوں روپے کا جو ریونیو ایڈوانس میں دے کے وہ اپنا کاروبار سیلف میڈ ہے ہم لوگ، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سبسڈی نہیں ملتی،
اور ہر قسم کا ٹیکس, چاہے وہ ڈیزل پہ ہو, چاہے وہ ٹائرز پہ ہو, اسپیئر پارٹس پہ ہو, اور جو گاڑیاں جو ہم خریدتے ہیں اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں, ہر طرح کی ڈیوٹی دیتے ہیں. ٹول ٹیکس ہے, اپنا انکم ٹیکس ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, ہر طرح کے ٹیکسز ہم ادا کر کے ایڈوانس, اس کے بعد ہم نے سال بعد ریونیو اپنا اکٹھا کرنا ہوتا ہے. ہم نے پہلے سب ادا کر کے پھر روڈ کے اوپر نکلنا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس انڈسٹری کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے. لیکن میری اپنا وزیر اعظم صاحب سے, میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ خدا را آپ انڈسٹری کو توجہ دیں, کیونکہ اس وقت جب لاسٹ ٹائم بھی جنگ کے حالات ہوئے تھے, ہمیں آرمی نے بلایا, ہم نے ان کو گاڑیاں بھی دیں, ہم نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے. ہم نے کہا جی جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی اپنی جان تک ہم دینے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ تیار ہیں, لیکن ہمیں بھی کم سے کم گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی سہولتیں ملنی چاہیے کہ یہ جو کمزور طبقہ ہے یہ اٹھ سکے, یہ بہتر اس ملک کا پہیہ مزید چلا سکے, اس ملک کو مزید ریونیو جنریٹ کر کے دے سکے, اور ہم دے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ اگنور کیا جاتا ہے, نظر انداز کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ تو ستیلو جیسا سلوک کیا جاتا ہے جو کہ یہ غلط ہے. اس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا اپنے دل کو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے, ہم اچھی انرجی کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کریں گے, آپ کی گورنمنٹ کو ریونیو ٹیکسز کی شکل میں ادا کریں گے مزید, اور اپنی بچوں کا اپنا روزگار بہتر طریقے سے ہم چلا سکیں گے. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ کے مطالبات بھی بالکل ٹھیک ہیں. مجھے یہ بات بتائیے گا کہ جس طرح عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو کم ہوئی, پاکستان میں بھی آج جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ 100 روپے سے نیچے آ گیا فی لیٹر, تو کیا اس سے کچھ آپ کو ریلیف ملا ہے؟ اور اگر ریلیف ملا بھی ہے تو کیا جو کرائے ہیں گڈس ٹرانسپورٹ کے جو ایک سے دوسرے شہر ہم سپلائی کے لیے چیزیں بھجواتے ہیں, اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ دیکھیں جی, یہ بہت اہم سوال ہے کہ ڈیزل پرائسز بالکل کم ہوئی ہیں, لیکن ہمارا جو ڈیزل پرائسز سے زیادہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہمارا جو نا دار و مدار ہوتا ہے. انڈسٹری چلے گی, امپورٹ ہوگی, ایکسپورٹ ہوگی, مارکیٹیں کھلیں گی, مارکیٹ سے جو اجناس ہیں, جو دیگر سامان ہیں وہ آئے گا, تب ہمارا جو کرایہ ہے, فریٹ ہے, وہ بنتا ہے. ادروائز اگر ڈیزل وہ کم ہو زیادہ ہو ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا. جب تک مارکیٹ میں سامان ہی نہیں ہے, ہم اپنا لوڈنگ کیا کریں گے, ہم سامان کیا لے کے جائیں گے؟ اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہماری برآمدات بھی کم ہوئی ہیں, ہماری درآمدات بھی کم ہوئی ہیں, ہماری انڈسٹری بند رہی ہے, ہماری مارکیٹیں بند رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے گڈس ٹرانسپورٹ میں صرف ہم نے اس وقت جو اپنا گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے, اور ہم نے اس ملک کا ساتھ دیا ہے, اس عوام کا ساتھ دیا ہے. ہم نے 2 آنے جانے کا کرایہ, ایک سائڈ کا کرایہ لے کے ہم نے آنے جانے کا اپنا خرچہ پورا کیا ہے, لیکن ہم نے سپلائی نہیں رکنے دی. اس ملک کو ہم نے ڈیمانڈ جو تھی, جو ہماری ضروریات زندگی تھی, اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے. اور کسی جگہ پہ بھی, کسی مقام پہ بھی ہم نے اپنی عوام کو, اپنی حکومت کو, اپنی فوج کو, ان کے شانہ بشانہ ہو کے ہم نے کسی قسم کی شارٹیج مارکیٹ میں نہیں آنے دی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت ضروریات بہت زیادہ تھی, اجناس جو تھی ہماری, چینی, گندم, دالیں, اس کے علاوہ آپ کی میڈیسن, اس کے علاوہ فروٹ, سبزی, پھل وغیرہ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت مشکل حالات میں ہم نے اس کی ترسیل کو جاری رکھا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے بھرپور کردار ادا کیا. اور جہاں تک آپ نے کہا ڈیزل کا, تو ڈیزل کا سر اس وقت امپیکٹ آتا ہے جب آپ کے مارکیٹ میں ڈیمانڈ سپلائی کی جو سچویشن ہے وہ بہتر ہوگی, تب ہمارا کاروبار بھی بہتر ہوگا, ہمارا کرایہ بھی بہتر ہوگا, اور ہم اس کے اوپر کچھ کام کر سکیں گے. جی تو ناظرین, آپ نے پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری طارق نبیل صاحب سے ان کی باتیں سنی کہ گڈس ٹرانسپورٹ کو کن مسائل کا سامنا ہے. وزیر ٹرانسپورٹ ہیں وہ گمشدہ والی بات وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملے, لیکن انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح وفاقی حکومت نے دیگر شعبوں کو ٹیکسز کی مد میں کمی, شرح ان میں کمی کی ہے یا ان کو مراعات دی ہے, اسی طرح جو ہے گڈس ٹرانسپورٹ بھی ایک اہم سیکٹر ہے, اس کو بھی جو ہے نا ریلیف سے ہمکنار کیا جائے. آئین کے ساتھ اسد اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.